ہے جب کپڑا اٹھایا تو جوان بیٹوں کے سر تخت کے اندر رکھے ہوئے تھے. اس تشت کے اندر بیٹوں کی لاشوں کے سر رکھے ہوئے تھے. یہ ناشتے ہو رہے ہیں. لوگ اس تاریخ کو بھی بھول گئے, ان قربانیوں کو بھی بھول گئے. آئیے 75 سال پیچھے چلے جائیے, جب ہمیں پاکستان کی نعمت ملی تھی, پاکستان آزاد ہوا تھا, اور اس کے لیے کتنی ماؤں نے اپنی گودوں کو اجاڑا تھا, کتنے لوگ بے گھر ہوئے تھے, اور کتنے بچے یتیم ہوئے تھے, اور کتنی عورتوں کے سہاگ لٹ گئے تھے. یہ وقت تھا جب 1947 کے اندر مسلمانوں نے شہادتیں دی ہیں, اور کتنی شہادتیں دی ہیں, 20 لاکھ. تاریخ میں لکھا ہے 20 لاکھ شہادتیں دے کر پھر ہمیں یہ پاکستان ملا تھا. یہ شہادتیں بھی لوگ بھول گئے. 14 اگست کو اس طرح مناتے ہیں کہ جس طرح کوئی جشن والا سما. لوگ قربانیوں کو بھول گئے, لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا کو کوئی نہیں بھولا. 1400 سال گزر گئے, لوگ کربلا کی قربانیوں کو نہیں بھولے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنی شہادتیں ہوئی وہ ساری کی ساری شہادتیں وہ بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتی رہی. اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی بے عملی آ گئی, بد عملی اتنی آ گئی, مسلمان دین سے ہٹ گئے, دین سے دور ہو گئے, تو پھر کافر مسلمانوں پر غالب آ گئے, شہادتیں ہو گئیں. وہاں شہادتیں جو ہوئی اسپین کے اندر وہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور پھر پاکستان لینے کی خاطر جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ وطن کی خاطر شہادتیں تھی کہ وطن ہمیں مل جائے, زمین کا ٹکڑا مل جائے, اپنا گھر ہمیں مل جائے. یہ اس وجہ سے شہادتیں دی گئی تھی. اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ شہادتیں کہ جو زمین کی خاطر دی گئی, جو بدعمالیوں کی وجہ سے دی گئی, لوگ ان شہادتوں کو بھول گئے, اور جو شہادتیں دین بچانے کے لیے دی گئیں وہ شہادتیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. اللہ اکبر, سب بولیے تکبیر, رسالے, حیدری. بات کو سمجھیے گا کہ کچھ پلے پڑ جائے کہ کربلا کو لوگ نہیں بھولے, ان شہادتوں کو لوگ نہیں بھولے, اس لیے کہ امام علی مقام نے شہادت دین کو بچانے کے لیے دی ہے. اور اسی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پکار اٹھے کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, حقا کی بینا لا الہ الا عشق حسین. کہ بادشاہ حسین ہے, شاہ بھی حسین ہے, دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے. اور آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا, اور آپ نے اپنا سر دے دیا ہے, اور کلمے کو بچایا ہے, دین کو بچایا ہے. حقا کی بنا لا الہ است حسین کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلمے کی بنیاد ہیں, آپ کلمہ لا الہ الا کی بنیاد ہیں. دست در دست یزید کہ آپ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہاتھ تنہا
امام علی مقام کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ حضرت مولا علی کا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ تنہا امام علی مقام کا نہ تھا بلکہ حضرت ابو بکر کی صداقت والا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ حضرت فاروق اعظم کی عدالت والا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کی سخاوت والا ہاتھ تھا. ہاں میں یوں کہوں کہ یہ ہاتھ خود رسول اللہ کا ہاتھ تھا. سرداد ناداد دست در دست یزید کہ حقہ کی بنا لا الہ است حسین، کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب آپ کا جو ہاتھ ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمے کو بچایا ہے، اور کلمے کی بنیاد ہے، کلمے کی بنیاد کے نیچے حسین ہے، کلمے کی بنیاد کے نیچے حسین کا خون ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کو آپ نے بچایا ہے. ایک ہے کلمہ پڑھنا عام لوگوں کا، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ بولے لا الہ الا اللہ. سب بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عام لوگوں کا کلمہ ہے. اور یہ بھی جو پڑھ لیتا ہے نا عام لوگ بھی، تو میرے آقا نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں کلمے کا ورد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ابھی نہیں، جاؤ بعد میں آنا، جب میں بلاؤں گا پھر آنا. اب وہ بندہ کلمے کے ذکر کے اندر لگا رہا، یاد کرتا رہا، پڑھتا رہا. 8 سال گزر گئے. 8 سال کے اندر اس نے اتنا ذکر کیا کلمے کا، اتنا ذکر کیا کہ اس قدر پڑھتا رہا کلمے کو. جب بزرگوں کے پاس آیا فرمایا چلو اب تم پڑھ سکتے ہو. اور اس نوجوان نے بزرگوں کے سامنے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو اس کی روح جسم سے برباد کر گئی. یہ ہے کلمہ، اور اس کی بنیاد، اور اس کی بنیادوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے. آپ نے دین کو بچایا ہے. نہ آزان ہوندی نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا، جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے، اپنے بچوں کی شہادت کو پیش کیا ہے. اور 7 محرم میں جب پانی بند ہو گیا ہے اور اس کے بعد شہادتیں ہوتی رہی ہیں، اور 10ویں محرم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ یزیدی فوج کے سامنے تشریف لائے ہیں اور سامنے 22,000 کا لشکر تھا، اور ادھر امام تنہا اکیلے. اور پھر جو اولاد کی محبت ہے نا، حدیث میں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ یہ بندے کو بخیل بنا دیتی ہے. کہ پہلے لوگ جنگوں میں جاتے تھے، لڑتے تھے، بڑے جذبے کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن جب اولاد ہو گئی تو پھر وہ جذبہ، میرے آقا نے فرمایا بندے کو اولاد کی محبت بخیل کر دیتی ہے، بخل کرنے لگتا ہے بندہ. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب اولاد ہوئی تو بدل گئے، کیونکہ محبت ہے. اور آپ شہادتیں جو کربلا میں ہوتی رہی، ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کربلا میں اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے کو جب اٹھانے کے لیے گئے تھے، جب نیزہ سینے پہ لگا اور بیٹے نے آواز دی کہ بابا جان مجھے سنبھالیے گا، تو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 55 سال تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے داڑھی مبارک کے سارے بال سیاہ تھے، کالے تھے، اور جب بیٹے کی مسجد اٹھانے کے لیے گئے تو بال سیاہ تھے، اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، داڑھی میں کوئی بال سیاہ نہ رہا تھا. اور پھر کربلا میں
آپ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا تعارف پیش کیا. فرمایا کہ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اس وقت روح زمین میں میرے سوا تمہارے نبی کا کوئی نواسا زندہ نہیں ہے، اور ذرا غور کرو کہ کس کو شہید کرنا چاہتے ہو. آپ نے اپنا تعارف پیش کیا. فرمایا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے. شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اسلام میں کسی کا قتل 3 وجوہات سے جائز ہوتا ہے. نمبر 1، اگر شادی شدہ بدکاری کرے اسے رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. نمبر 3، اگر کوئی عمدن قتل کرے، کسی کا ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے اسی قتل کے اندر اسے مار دیا جاتا ہے. یہ اس قتل کا عوض ہوتا ہے جو کسی کا ناحق خون بہاتا ہے. اور فرمایا نمبر 3، اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے. تو آؤ دیکھو میرے دامن میں ان تینوں میں سے کوئی بھی عیب موجود نہیں ہے. میرے دامن ہے جو وہ پاکیزہ ہے، میرا دامن ہے جو وہ ستھرا ہے. آپ جب کربلا میں تشریف لائے آپ کی دہشت اتنی تھی اور اس قدر یزیدی فوج پہ آپ کی دہشت پڑ گئی کہ تنہا امام عالی مقام اکیلے ہیں اور سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے. اور کسی نے دیکھا کہ آخر میں جو کربلا میں آنے والا ہے ان کا لباس یہاں سے پھٹا ہوا ہے، اس پہ پیوند لگا ہوا ہے. اور شاعر نے کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. سب ذرا بولو یہ بالیقین حسین ہے. سب بولو نا یار، یہ بالیقین، سب کی آواز آئے زور سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. لشکر سے آواز آ رہی ہے یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے. علی اصغر شہید ہوئے، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. علی اکبر کی قربانی پیش کی، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. حضرت قاسم شہید ہوئے، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. اونو محمد شہید ہو گئے، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. حضرت عباس شہید ہو گئے، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 ہاں کا حوصلہ شکست ہے. بولو یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. اور پھر آپ کی جب تلوار اٹھتی ہے، جب آپ نے تلوار لہرائی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج کی ساری روشنی اس تلوار میں آ گئی ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ چاند کی ساری چمک اس تلوار میں آ گئی ہو. یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ ستاروں نے ساری روشنیاں اپنی اس تلوار میں اکٹھی کر دی ہوں. یہ تلوار جب اٹھتی ہے تو ہزاروں یزیدی وہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں. اس تلوار کو علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی، اس تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، اس تلوار کو اونو محمد کی شہادت نہ روک سکی، اس تلوار کو حضرت قاسم کی جوانی نہ روک سکی، اس تلوار کو حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے. اس تلوار کو چلتے چلتے اگر کسی چیز نے روکا ہے تو نماز کے وقت نے روکا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری.
نماز کا وقت آ گیا ہے، پھر یہ تلوار رکی ہے کہ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور بلا آخر نماز میں جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، پدابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یزیدوں کا ظلم ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا، کہ یزیدی سپاہی امام علی مقام کے 3 خیمے تھے، ایک سپاہی آیا ہاتھ میں آگ لے کر ایک خیمے کو آگ لگا دی، اہل بیت کی خواتین اس خیمے سے نکلتی ہیں اور دوسرے خیمے میں تشریف لاتی ہیں، پھر ایک ظالم آتا ہے اور ہاتھ میں آگ لے کر آتا ہے، دوسرے خیمے کو بھی آگ لگا دیتا ہے، اہل بیت کی وہ خواتین دوسرے خیمے سے نکلتی ہیں اور تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ سپاہی آتا ہے اور آ کر تیسرے خیمے کو بھی آگ لگا دیتا ہے، اور رویا نہ تو بھی پھوٹ کر اس وقت آسمان، رویا نہ تو بھی پھوٹ کر اس وقت آسمان، اور جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا، جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا، قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا، کہتی تھی فضا شام میں اے ساکنان شام آئے ہو دیکھنے یہ تماشا حسین کا، مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے، مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، ہاتھ چوکے حسینیت، 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 زندہ رہے گا نام ہمیشہ، سب بولو زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ ابھی بھی ظلم ختم نہیں ہوئے تھے، ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو گورنر ہاؤس کے باہر لٹکایا جائے 3 دن تک، شہداء کربلا کے سروں کو گورنر ہاؤس کی دیواروں پہ لٹکایا گیا تھا، اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ چلو اب یہاں سے کوچ کر چلو، یہاں سے چلو شام میں یزید کے دربار میں، وہاں جا کر یہ سر جا کر پیش کرو۔ اب اس قافلے کا امیر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بنایا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ ان سروں کو نیزوں پر رکھ لو اور سروں کو نیزوں پر بلند کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب ابن سعد کی سربراہی کے اندر یہ کربلا کا قافلہ چل رہا ہے، اور ظلم و ستم کس قدر کہ اہل بیت کی خواتین کو ننگی اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار کیا گیا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار تھا، اسیر کربلا ہیں، اور آپ کو زنجیروں سے باندھ کر بیماری کی حالت میں اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ اب یہ سر انہوں نے بلند کیے نیزوں پر، چلتے 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 ایک گرجا آ گیا، گرجے کا پادری تھا جس کا نام یحییٰ تھا، اور وہ اپنے گرجے کے باہر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، نیزوں پہ سر اٹھائے ہے۔ وہ یحییٰ پادری قریب آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہولی بن یزید نے پکڑا تھا، اور اس نے خیمہ پر اس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا،
اور یحییٰ پادری کہنے لگا او ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ سر مبارک کو دیکھو اور اس کے ہونٹوں کو دیکھو، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ذرا غور کرو کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب لوگوں نے غور کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور پادری اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے یہ، کن کے سر ہیں؟ خولی بن یزید کہنے لگا معاذ اللہ یہ باغی لوگ تھے، امیر المومنین یزید کی انہوں نے مخالفت کی تھی، ان کو شہید کیا گیا۔ یحییٰ کو اتنا غصہ آیا، تلوار اٹھا لی اور ان کے ساتھ لڑ پڑا، یہاں تک کہ 7 یزیدی یحییٰ نے قتل کر دیے اور بلا آخر خود بھی شہید ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے رات کا وقت آ گیا۔ ایک گرجا تھا اور اس کا جو پادری تھا، اس نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو کہنے لگا 1000 درہم دوں گا، ایک رات کی مہمان نوازی میری قبول کر لو، میرے گھر میں رک جاؤ اور میرے اس گرجے میں رک جاؤ، 1000 درہم دوں گا۔ چونکہ یہ لوگ پہلے ہی پیسے کے پجاری تھے، پہلے ہی انہوں نے مال و دولت کے لیے سب کچھ تو کیا تھا۔ خولی بن یزید کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک رات کے لیے یہ سر مبارک دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ صبح ہمارے حوالے کرنا ہے، کسی قسم کی خیانت نہ کرنا۔ اس پادری نے 1000 درہم دے دیے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر اپنے کمرے میں آیا ہے اور اس نے عطر پانی میں ڈالا ہے اور خوشبودار پانی کے ساتھ سر مبارک کو اس نے غسل دیا ہے، کبھی داڑھی مبارک کو دھوتا ہے، کبھی سر مبارک کی زلفوں کو دھو رہا ہے۔ اور یہ پادری کہنے لگا کہ میں نے سابقہ کتابوں کو پڑھا ہے اور میں نے سابقہ کتابوں کے اندر حسن یوسف کا تذکرہ پڑھا ہے، حضرت یوسف کے حسن کے چرچوں کا ذکر میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ سر اتنا سونا ہے تو ان کے نانا جان کتنے سونے ہوں گے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اس سر مبارک پہ اترنے لگا ہے، جو چھت ہے وہ شک ہو گئی، پھٹ گئی، نور نکل رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ 4 خواتین برقع پوش تشریف لائی ہیں، ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر دوسری نے بوسہ دیا، تیسری نے بوسہ دیا، اور جو چوتھی خاتون تھی اس نے یہ سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، کبھی سر مبارک کو چومتی تھی، کبھی پیشانی کو چومتی تھی، کبھی رخسار کو چومتی تھی، کبھی داڑھی کو چومتی تھی، کبھی زلفوں کو چومتی تھی۔ اب یہ منظر یہ دیکھ رہا ہے، یہ پادری دیکھتا جا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ نور ختم ہونے لگتا، یہ خواتین جانے لگی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی بندیوں ذرا مجھے تعارف تو کرا جاؤ کہ تم ہو کون اور آئی کہاں سے ہو۔ پہلی خاتون بولی، یہ پادری کہتا ہے پہلی خاتون آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا تم مجھے نہیں جانتا، میں تیرے نبی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہوں۔ اور دوسری خاتون حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں، اور تیسری خاتون حضرت حوا حضرت آدم کی زوجہ ہیں، اور چوتھی خاتون اسی سر مبارک کی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، جو اس سر مبارک کو بوسے دے رہی تھی۔ اور اسی وقت ہی وہ پادری کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندیوں، اب جاتے جاتے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر جاؤ، مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ اور اسی وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ چل رہا ہے اور ابن زیاد کے حکم پہ یہ قافلہ جا رہا ہے، عمر بن سعد یہ قافلہ لے کے چل رہا ہے۔ اب ریگستان آ گیا ہے، دوپہر کا وقت آ جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت میں ریگستان میں گرمی دھوپ
धूप तपश सख्त किस्म की है, अपने लिए इन जालिमों ने खेमे लगा दिए हैं और असीराने करबला को इन्होंने धूप में बिठा दिया है, धूप के अंदर मौजूद है और सरे मुबारक जो शुहादा के हैं उन नेज़ों को उस रेत के अंदर धसा दिया है। अब वक्त गुजर रहा है, आराम कर रहे हैं। जब असर का वक्त करीब आया है तो इब्ने साद ने कहा है कि चलो कूच करो, सफर करो और अब चलना है और ईशा के वक्त तक हमने सफर करना है, ईशा के बाद आराम करेंगे। तो जिस नेज़े पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक था, तो होली बिन यजीद के पास वो नेज़ा था, वो उसने रेत में गाड़ा हुआ था। अब उस नेज़े को उठाता है, उसे निकालना चाहता है, लेकिन नेज़ा वो रेत से निकल नहीं रहा है। उसने दूसरे सिपाही को आवाज दी, कहा कि तुम भी आओ जरा देखो, इसे निकालने की कोशिश करो। निकालना चाहा, दूसरा सिपाही भी नहीं निकाल सका, यहां तक कि बहुत सारे सिपाही इकट्ठे हो गए, वो भी इस नेज़े को उखाड़ नहीं पा रहे कि रेत के अंदर नेज़ा लगाया है लेकिन इस कदर मजबूती से लग गया है कि निकल नहीं रहा है। होली बिन यजीद ने भी कोशिश की है, अमर बिन साद ने भी कोशिश की है और फिर एक कहने लगा कि अगर इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हो तो फिर बाबुल इल्म के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि वजह क्या है, कि क्या वजह है कि ये सर मुबारक जिस नेज़े पे है वो नेज़ा रेत के अंदर से नहीं निकल रहा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी पुप्पी जान हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे कि पुप्पी जान जरा देखिए कि अपने जो करबला के असीराने करबला हैं, जो काफिले वाले हैं, क्या सबकी तादाद पूरी है? हजरत बीबी ज़ैनब एक एक का नाम लेने लगी हैं कि फलां भी हाजिर है, फलां भी हाजिर है, फलां भी मौजूद है। जब हजरत सकीना का नाम लिया गया तो वो मौजूद ना थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सकीना को तलाश करने के लिए रेगिस्तान में चल रही हैं। चलते चलते एक आपने देखा दरख्त है, दरख्त के नीचे एक बुर्का पोश खतून बैठी है और उसकी गोद के अंदर हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है और हजरत सकीना अपनी उस खतून को बैठे हुए वाक़े करबला को बयान कर रही हैं और कह रही हैं कि अम्मा उन जालिमों ने अली असगर के खल्क पर नेज़े को मारा था और अली अकबर की जवानी को यूं शहीद किया गया था। और वो मोहम्मद की नन्ही नन्ही तलवारें उनको इस तरह लेकर जब निकले थे तो दोनों को शहीद किया गया था। ये सारा वाक़या करबला हजरत सकीना सुना रही है। हजरत ज़ैनब आती हैं और कहती हैं कि ए खतून तेरा शुक्रिया, अगर तू इस बच्ची को ना पकड़ती तो आज हम सकीना को भी खोल लेते, वो भी हमसे बिछड़ जाती। और पहले भी बहुत सारे हमारे अजीज व अकरबा बिछड़ गए तो आज सकीना भी बिछड़ जाती। तुमने बड़ा एहसान किया। जब उस खतून ने अपना सर उठाया हजरत ज़ैनब गश खा के गिर पड़ी कि बुर्का पोश खतून जो करबला के सफर में हजरत सकीना को गोद में लिए बैठी थी वो हजरत खतून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा थी। और उलमा ने लिखा कि इस सफर के अंदर करबला से शाम तक का जो सफर था, इस सफर में काफिले वालों के साथ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह मुबारक मौजूद थी। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी रूह मुबारक मौजूद थी जो साथ साथ चलती रही। फिर ये काफिला अब पहुंचा है यजीद के दरबार में और यहाँ से ये फिर काफिला चलता है और मदीने पाक में आता है। उलमा ने लिखा है, तारीखुल खुलफा में भी ये लिखा हुआ है कि 4 दिन मदीने में ऐसे आए हैं जब मदीने पाक के दरो दीवार भी रोए हैं, मदीने का बच्चा बच्चा रोया है, हर नौजवान रोया है, हर औरत रोई है, हर मर्द रोया है। वो 4 दिन कौन से हैं? पहला दिन वो था कि जब ग़ज़वा उहुद के मौके पर शैतान ने अफवाह उड़ा दी थी कद कुतिला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब मदीने पाक से औरतें नंगे कदम निकल पड़ी थी, रोते रोते उहुद की तरफ दौड़ पड़ी थी कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। हर शख्स रो पड़ा था। और दूसरा दिन मदीने पाक में वो आया कि जब हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का विसाल हुआ था कि जानवर भी
رو رہے تھے اور انسان بھی رو رہے تھے, بچے بھی رو رہے تھے, نوجوان بھی رو رہے تھے. مدینہ پاک کا ہر شخص رویا تھا. اور تیسرا دن مدینہ پاک میں وہ تھا جب سارے کا سارا مدینہ رویا تھا. وہ تیسرا دن وہ مدینے میں آیا تھا کہ جب حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کوفے سے مدینے میں آئی تھی. ہر شخص رویا. اور چوتھا دن مدینہ پاک میں وہ ہے کہ جب کربلا کا قافلہ واپس پلٹ کے مدینے میں آیا تھا. اس قافلے کو دیکھ کر ہر شخص رو پڑا تھا. میرے پیارے بھائیوں, آؤ یہ شہادتیں, یہ قربانیاں ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم بھی دین کے سچے سپاہی بنیں, ہم بھی دین کے وفادار بنیں, ہم بھی با ادب بنیں. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ساری زندگی آپ نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا, اس وجہ سے کہ جس لقمے کی طرف والدہ کا ہاتھ اٹھنا ہے اس کی طرف ہمارا ہاتھ نہ اٹھ جائے. اتنا ادب و احترام ان پاک ہستیوں نے کر کے دکھایا ہے. دین کی حفاظت کی ہے, دین کو بچایا ہے. آؤ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی سچے مسلمان بنیں, ہم بھی محبت اہل بیت کو سینے میں رکھتے ہوئے دین کی خاطر قربانی دینے کا ذہن بنائیں اور دین سے سچی محبت کریں. آج دین ہمارے, ہم مسلمان تو ہیں لیکن دین آج ہمارے بدن پہ نظر نہیں آتا, آج دین ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتا, آج دین ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتا. اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی گئی. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, کثیر غزوے ہوئے ہیں. اور پھر یہ شہادتیں کربلا کی یہی درس دے رہی ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یہ مہینہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے نماز جنگ کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی, آپ نے نماز تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نہیں چھوڑی. تو ہم اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے, تھوڑی سی بیماری آ جائے, تھوڑی سی پریشانی آ جائے, ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آؤ آج یہ نیت کر کے جاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو سننے آئے ہو تو ان کی محبتوں کا صدقہ, ان کے سجدوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے, ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, میرے مالک, ہم نے ذکر اہل بیت کو سنا, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو سنا. اے اللہ, کہ ذکر اہل بیت کا صدقہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, بلکہ ساری امت کی بخشش فرما. کملی والیا کرم دا ہے ویلا, کر دے کرم کریم دا واسطائی, تیرے نام نو لگ دیاں نے جیڑیاں خوشانہ والیاں نیم دا واسطائی. اج سب دی جھولی بھر آقا, تنو دائی حلیمہ دا واسطائی, تنو دائی حلیمہ دا واسطائی. اج ساڑی
ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਜੋ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਜਲੀ ਪਰਦੇ ਅਸਾਂ ਐਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਜਲੀ ਪਰਦੇ ਅਸਾਂ ਐਬੀਆਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ही। मेरे मालिक हर इल्लत, हर किल्लत, हर जिल्लत से हमें रिहाई अता फरमा। अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गवाही अता फरमा। मेरे मौला हम जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, जिंदा रख इस्लाम पर, मौत आए ईमान पर, मरते वक्त हम सबको कलिमा तय्यबा नसीब फरमाना। अल्लाह सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से नजात अता फरमा। अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा। है मेरे मालिक ज़िक्र अहले बैत की इस महफिल में जो बे औलाद बैठे हैं, हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का सदका बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। है मेरे मालिक जो बीमार दुआओं में बैठे हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीमारी का सदका तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह जो मांगा हमने वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर हो हमको वो भी अता फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दो के जिसमें मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर के इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, दुनिया में भी हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर तो ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। है मेरे मौला हमारी इस्लामी बहनें भी हमारे साथ दुआ में शरीक हैं, अल्लाह इनकी भी नेक हाजतों को पूरा फरमा। है मेरे मौला जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, ज़िक्र अहले बैत का सदका है अल्लाह उनको नेक रिश्ते